آج کی اس ویڈیو میں ہم اس دھرتی پر آنے والے سب سے پہلے انسان کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ اور سبق آموز واقعات سے آگاہ کریں گے جن کے بارے میں اس سے پہلے شاید ہی آپ جانتے ہوں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ٹاپ XYZ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے ہم اپنے سفر کی طرف آپ سب ساتھیوں کے ہمراہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم تینوں آسمانی مذاہب یعنی اسلام، عیسائیت اور یہودیت کی کتاب سے آدم علیہ السلام کے بارے میں حوالہ دیتے ہیں۔ یہودیوں کی مشہور کتاب میں ان کا ذکر اس طرح آیا ہے: آدم کہلانے والے آدمی کو تخلیق کیا گیا تھا جب خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کی سانس پھونکی اور انسان ایک زندہ روح بن گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے: اور خداوند نے آدم کو لے کر باغ ایدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے، اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا، تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم تو اسے نہ کھانا اور نہ ہی چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سانپ نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس روز تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ تو عورت اس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل کھا گئی اور وہ اپنے حامد کو بھی اس نے کھلا دیا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ جب خدا نے آدم سے پوچھا، کیا تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا ہے؟ اس نے کہا، اے خداوند، یہ جو تو نے میرے ساتھ عورت لگائی ہے اسی نے مجھے کھلا دیا۔ عورت نے کہا، مجھے سانپ نے کھلایا۔ تب خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کام کیا ہے تو سب جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر ہاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور تیرے عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ ناظرین گرام، اب آتے ہیں عیسائیت کے ماننے والوں کی مشہور کتاب کی طرف۔ عیسائیت کے ماننے والوں کی مشہور کتاب نئے عہد نامے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں آدم علیہ السلام کا ذکر کچھ اس طرح آیا ہے: جیسا کہ آدم نے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز کیا، اسی طرح مسیحی نے انسانیت کی نئی زندگی کا آغاز کیا، اور اسی طرح یہودیت کی مشہور کتاب میں اس سے پہلے میں آپ سے ان کا ذکر کر چکا ہوں۔ تو اب آتے ہیں اسلام کی طرف۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو اس پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، اور وہ اپنے بدنوں پر بہشت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کے حکم کے خلاف کیا تو وہ اپنے مطلوب سے بے راہ ہو گئے۔ پھر ان کے پروردگار نے ان کو نوازا تو ان پر مہربانی سے توجہ فرمائی اور سیدھی راہ بتائی۔ فرمایا کہ تم دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم میں بعض کے دشمن ہوں گے، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی تکلیف میں پڑے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ذکر آتا ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی سی ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس سے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ذکر آتا ہے، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کے ستر کی چیزیں جو ان سے پوشیدہ تھی کھول دے، اور کہنے لگا، تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اچھا، یہاں ایک وضاحت ضروری ہے کہ اہل علم یعنی یہود اور عیسائیت میں اس درخت کے بارے میں کافی رائے پائی جاتی ہیں۔ مسلمان اس کو ایک گندم کا جو ایک خاص قسم کا درخت ہوتا ہے وہ یہ تصور کرتے ہیں،
جبکہ یہود اور عیسائی مذاہب کے ماننے والے اس کو ایک سیب کا درخت بتاتے ہیں۔ یہ تو تھا ان کا حوالہ مختلف مذاہب کی کتابوں سے۔ اب آتے ہیں کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں جو اس سے پہلے آپ بھی نہ جانتے ہوں گے۔ مختلف مذاہب، خاص طور پر اسلام کے حوالے سے آدم کی اولاد بہت ہوئی۔ ان میں دو نے ایک مرتبہ اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ اللہ نے ایک کی قربانی قبول نہیں کی اور دوسرے کی قبول فرما دی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ اپنے بھائی سے کہنے لگا میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو اس کے بھائی نے جواب دیا اللہ پرہیزگار اور متقی لوگوں کی قربانی ہی قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات ضروری بیان کر دوں کہ قاتل کا نام قابیل تھا جبکہ مقتول کا نام حابیل تھا۔ اسی طرح قابیل پہلا شخص ہوا جس نے بنی آدم میں قتل کا طریقہ جاری کیا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، انہوں نے اس کا نام شیت رکھا، اور آدم کا قد 60 ہاتھ تھا، اور ان کا انتقال جمعہ کے روز ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد سیدہ حوا کا انتقال ہو گیا۔ اسی طرح علیہ السلام کے مطابق آدم نے جو دنیا میں آنے کے بعد جو پہلا پھل تناول فرمایا وہ بیر کا پھل تھا، اور ان کی عمر 940 سال تھی۔ اسی طرح علیہ السلام کے مطابق آدم جنت سے 9 چیزیں اپنے ساتھ لائے تھے، جن میں سے پہلا حجر اسود، دوسرا جنتی درختوں کی پتیاں، تیسرا وہ لاٹھی جو جنت کے درخت آس کی تھی، نمبر 4 بیلچا، نمبر 5 کدال، نمبر 6 کندر یا سنوبر، نمبر 7 سندان یا ہتھوڑا، نمبر 8 ہتھوڑا، نمبر 9 سنڈاسی۔ تو یہ تھے کچھ معلومات آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔